ہیں کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین. تو اس کی کیا آسان الفاظ میں کیا تشریح ہے اس شعر کی، جو کہ مجھے یقین ہے کہ ہر خاص و عام کو یاد ہے. یہ جو شعر ہے اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ ویسے ہماری اپنی مادری زبان میں ہے نہیں، جی ہاں، لیکن یاد سب کو ہے. ہاں بالکل ایسے ہی. یہ ہے فارسی زبان میں. جی ہاں، جی ہاں. اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر عشق اور خلوص ہے اور اس عشق اور خلوص اور عقیدت سے کوئی بات کہی جا رہی ہے تو پھر زبان کوئی بھی ہے، علاقہ کوئی بھی ہے، رنگ و نسل کوئی بھی ہے، وہ ایسے امام حسین علیہ السلام جوڑ دیتے ہیں دلوں کو، روحوں کو، کہ ایک فارسی زبان میں کہی ہوئی بات آج ہمارے یہاں کے اردو زبان کے ایک شخص کو، بچے کو شاید ہو سکتا ہے کہ اتنا پڑھا لکھا نہ بھی ہو اور اردو پڑھ بھی نہ سکتا ہو، لیکن اسے یہ شعر یاد ہوگا. عشق کی زبان ہو گئی نا، یہ عشق کی زبان ہے. اور اس میں کئی باتیں ہیں کہ جو بحث ہو سکتی ہیں کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین. خود اس میں ایک عرفانی پہلو بھی یہ ہے کہ یہ انہوں نے فقط تکرار نہیں کیا کہ ایک مرتبہ شاہ کہہ دیا، دوسری مرتبہ ضرورت شعری کی وجہ سے بادشاہ کہہ دیا، بلکہ شاہ اور بادشاہ یہ الگ الگ معنی میں استعمال ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے دنیاوی اعتبار سے کسی کے ہاتھ میں ملک ہونا، اور ایک ہوتا ہے معنوی عزتوں کا حامل ہونا. تو یہ دو الگ الگ باتیں ہیں. دونوں اعتبار سے حسین اس کمال پر ہے. پھر فرمایا دین است حسین. اچھا، دیندار تو بہت سے ہیں، دیندار، واہ واہ واہ، لیکن دین ہونے میں اور دیندار ہونے میں بہت فرق ہے. واہ واہ، حسین دیندار نہیں ہے فقط، دین حسین ہے، خود دین ہے، واہ، بلکہ دین پناہ است حسین، بلکہ دین کو پناہ دینے والا ہے حسین. دیکھیں، جب ایک سادہ سی مثال ہمارے ناظرین کے لیے، دین کو پناہ دینے والا ہے حسین یعنی کیا؟ اگر ایک کوئی مریض ہوتا ہے، مرنے کے قریب ہوتا ہے، تو اسے بلڈ کی ضرورت ہو تو دیکھا جاتا ہے اس کا ڈی این اے، بلڈ گروپ وغیرہ، تو اس کے ساتھ میچ کرے گا تب جسے وہ بلڈ دیا جائے گا. اسلام جب خطرے میں تھا اور وہ سسک رہا تھا، اسے خون کی ضرورت تھی. اس کے اسلام کے ڈی این اے کے ساتھ کس کا بلڈ میچ کر سکتا تھا؟ وہ فقط حسین ابن علی کا خون تھا. کہ حسین ابن علی کا خون اسلام کو اس طرح سے وہ اس میں سنخیت موجود تھی اور اس میں اتحاد موجود تھا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دونوں ایک ہی گود میں پلے ہوئے تھے. اسلام بھی سرکار ختمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے اور حسین بھی اسی گود میں پلے ہوئے ہیں. تو حسین سے بڑھ کر کون اسلام کا مزاج آشنا ہو سکتا ہے؟ جب اسلام کو ضرورت ہے تو پھر حسین نے اپنا خون دیا. اس کے بعد حسین کا خون تھا اس پوری سوسائٹی میں جو اتنا کمپلیٹ خالص خون تھا شریعت محمدی کی طرح کہ وہ اس کے ساتھ میچ کر سکتا تھا. یہ ہے دین پناہ است حسین. اور جب ہم کہتے ہیں کہ بنائے لا الہ است حسین، حقا اس کا کیا؟ حقا کے بنائے لا الہ است حسین، وہ جو اس وقت لا الہ کو بچانے کی ضرورت تھی، اس وقت حسین ابن علی کا خون ہے. اور حسین ابن علی علیہ السلام ان کے جہاد کے بھی لا الہ الا اللہ میں بھی دو حصے ہیں اس ایک جملے کے، کلمے کے، لا الہ الا اللہ، یعنی باطل کا انکار بھی کرنا ہے آپ نے اور حق کا اقرار بھی کرنا ہے. لہذا خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمن نے امام حسین علیہ السلام کے جہاد کے ایک حصے کا ذکر کیا، حقا کے بنائے لا الہ است حسین، اور حضرت علامہ اقبال نے ایک دوسرے حصے کا ذکر کیا کہ نقش الا اللہ بر صحرا نوشت. سبحان اللہ.